السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ انسان اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ غافل انسان وہ ہے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے دنیا میں لگا رہتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ غافل انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ آدمی کتنا اکٹھا کر لے، کتنا بیلنس بنا لے، انسان تھک ہار جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں تھکا دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ انسان قبروں میں جائے گا ہی جائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ رب العالمین نے پھر تمہیں موت دی، پھر تم قبروں میں چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے وقت مقرر کیا اور لوگوں نے تمہیں قبروں میں دفن کر دیا۔ قبر میں جانا ہے، ہر انسان کو جانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے انسانوں کے تئیں۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک جب قتل کیا گیا تو اسے پتہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے مقتول بھائی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کووں کو بھیجا، ان میں سے ایک کوا مرا ہوا تھا، تو جو دیگر کوے وہاں موجود تھے یا جو کوا موجود تھا اپنی چونچ سے اس کے اوپر مٹیاں ڈال رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کی جو قاتل تھا اس کی آنکھ کھولنے کے لیے، اس کو طریقہ بتانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کووں کے ذریعے سے سمجھایا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ وہ پہلا انسان دنیا میں دفن ہوا جو مقتول ہوا، ناحق قتل کیا گیا۔ تمام نبیوں کو دیکھ لیں، تمام انبیاء کی سنت یہی رہی ہے کہ وہ قبروں میں دفن کیے گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کی قبریں بنی ہیں، سب قبروں میں مدفون ہوئے ہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قبر کھودی گئی، لحد کھودی گئی، آپ بھی قبر ہی میں مدفون ہیں۔ یہ جلانے کا، لاشوں کو جلانے کا کب سے رواج ہوا، ندیوں میں پھینک دینے کا کب سے رواج ہوا، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ بھی بتلایا ہو کہ لاشوں کو جلا دو۔ ہمارے کچھ لوگ لاشوں کو جلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مکتی پا گیا، حالانکہ انسان مرنے کے بعد جب قبروں میں دفن کیا جاتا ہے تو انسان کو جہنم سے مکتی، جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے نجات اسی وقت ملتی ہے جب 3 سوالوں کا صحیح جواب دے، ورنہ قبر کے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا اور جہنم کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ تو جو لوگ لاشوں کو جلاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل گیا یہ کہ لاشوں کو جلایا جائے، اور ان کے دماغوں میں کس نے ڈال دیا کہ وہ مکتی پا جاتا ہے جلانے کے بعد۔ حالانکہ مکتی کوئی شخص نہیں پا سکتا جب تک کہ اس سے 3 سوال نہ کیے جائیں، چاہے وہ کافر ہو، مومن ہو، منافق ہو، مسلمان ہو، 3 سوال اس سے ہر حال میں ہونے ہیں۔
تو قبروں میں دفن کیا جانا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کے طریقہ کار رہا ہے۔ دین نے، اسلام نے ہم کو طریقہ دیا ہے کہ ہم اس طریقے کو فالو کریں۔ کوئی بھی مسلمان انتقال کر جائے، اس کی وفات ہو جائے تو ہم اس کو نہلائیں، غسل دیں، کفن دیں، اور اس کے حق میں سے یہ ہے کہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہوئے ہیں، اس کی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اب یہ تیرے حوالے ہے، اب یہ تیرے حوالے، تو ہی اس کو معاف کر دے گا، اس کو قبر میں سکون تیری معافی کے بعد ہی ملے گا۔ تو اسلام نے کتنا بہترین طریقہ دیا ہے۔ انسان کی عزت جس طریقے سے زندہ ہونے کی صورت میں ہے، مردہ ہونے کے بعد بھی اسلام نے مردے کی تکریم، مردے کو عزت دی ہے، مردے کو عزت دی ہے۔ مردے کو جلانا، مردے کو عزت دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ عذاب ہے۔ جس طریقے سے زندہ انسان کو آگ میں جلا دیا جائے تو وہ عذاب محسوس کرتا ہے اور اس کی اہانت ہے، اسی طریقے سے کسی مردے کو بھی جلا دیا جائے تو یہ بھی اس مردے کی اہانت ہے، اس انسان کی اہانت ہے، اس کی تکریم نہیں ہے۔ لہذا مردے کو جلانا نہیں چاہیے۔ مردے کو عزت اسلام نے دی ہے، اور اس کے عزت یہ ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کیے جائیں۔ تو قبر میں ہر حال میں جانا ہے۔ تو قبروں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے جو قبروں کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع فرمایا ہے، آج ہم اور آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قبروں پر عمارت تعمیر کی جائے، عمارت تعمیر کر کے اس کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے۔ یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے یہ سجدہ گاہ ہے، تو اس طریقے کی کوئی عمارت تعمیر کر کے قبروں کے اوپر اس کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے، وہاں اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں نماز پڑھی جائے، اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، قبر بنا کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما حدیث بیان کرتی ہیں، یہ لوگ حبشہ میں گئیں، حبشہ ملک، حبشہ ایریٹریا کو کہتے ہیں، ملک حبشہ گئیں یہ دونوں۔ انہوں نے دیکھا کنیسوں کو، ملک حبشہ میں کنیسوں کو دیکھا، کنیسوں میں داخل ہوئی تو دیکھا اس میں کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں، اس میں کچھ اسٹیچو بنے ہوئے، مورتیاں بنی ہوئی ہیں۔ جب واپس آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی ہم نے کنیسوں میں اس طریقے کی چیزیں دیکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح، یہ ایسی قوم ہے کہ جب ان میں کا کوئی نیک آدمی انتقال کر جاتا، بنوا علی قبرہ، بنوا علی قبرہ مسجدہ، اس کی قبر پر مسجد، اس کی قبر کو مسجد بنا لیتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں وہ تصویریں بنا لیتے جو انہوں نے آویزہ کی ہوئی ہیں۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بری مخلوق ہے، جنہوں نے یہ کام کیا، تصویریں بنا کر کے وہاں آویزہ کر دیا، یہ بہت بری مخلوق ہیں، بہت برے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، اور آپ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی نصارہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ الا فلا تتخذ القبور مساجد، آگاہ ہو جاؤ تم قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں، سجدہ گاہ نہیں بنانا ہے، جہاں قبریں موجود ہیں وہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنی، سجدہ گاہ وہ جگہ نہیں بنانی ہے۔ سجدہ گاہ وہ ہے جہاں قبریں نہ ہوں، جہاں اللہ کی عبادت کے لیے عمارت تعمیر کی گئی ہو یا جگہ مختص کر لی گئی ہو، اس طریقے کی جگہ مختص کر کے وہاں قبر بنا لیا جائے، یا پہلے سے مسجد ہو اس میں بعد میں قبر بنا لی جائے، دونوں ہی صورتیں ممنوع ہیں۔ اور یہ چیزیں ہم اپنے ملکوں کی مساجد میں دیکھتے ہیں، زمانے قدیم کی جو مسجدیں ہیں، شاہی مسجدیں، ان میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یا تو اس کے احاطے میں قبر موجود تھی، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو گھیر دیا گیا، قبر مسجد کے اندر بیچ میں موجود ہے یا کسی کنارے موجود ہے، یا مسجد موجود تھی اس کے اندر قبر بنا دی گئی۔ یہ کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لہذا ایسی مسجد جس میں قبر موجود ہو، چاہے اس کے صحن میں ہو، چاہے اس کے قبلے کی سمت میں ہو، چاہے مسجد کے باؤنڈری کے اندر کہیں بھی ہو، ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو جس چیز پر لعنت کی گئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لعنت جس چیز پر کی گئی ہو، اس کا کرنا حرام ہوتا ہے۔ لہذا ایسی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے جس کے اندر قبر موجود ہو۔ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جو خرید لی گئیں، جس کی زمین مسجد کے لیے خرید لی گئی، اور وہاں معروف ہے کہ یہاں قبریں تھیں، ان قبروں کو کھود کر کے وہاں سے ہڈیاں نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ اس پر مٹی اور ڈال کر کے اوپر مسجد تعمیر کی گئی، نیچے قبر موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا کی، اللہ رب العالمین سے اپنے لیے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ رب العالمین کا غضب ہو ایسی قوم کے اوپر، اللہ رب العالمین ناراض ہو ایسی قوم پر، اللہ رب العالمین کا غضب ٹوٹے ایسے لوگوں پر، ایسی قوم پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، اور یہ روایت مسند احمد اور مسند حمیدی کے اندر بھی موجود ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، آپ نے بیان فرمایا، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنا لینا، وہاں میلے کی جگہ نہ بنا لینا۔ آج کوئی قبر، کسی نیک آدمی کی قبر ایسی نہیں ہے جہاں پر میلے کا سامان نہ ہوتا ہو۔ وہاں دیگیں پہنچیں گی، غریب مسکین لوگ موجود ہوں گے، ان کو فری میں کھانا ملے گا، وہاں زائرین موجود ہوں گے، ان کے لیے کھانے کا اور دیگر چیزوں کا اہتمام ہوگا، تو بچوں کے لیے بھی ہوگا کیونکہ وہاں بچے بھی جائیں گے، میلے کا سما ہو گیا۔ جبکہ قبروں کی زیارت اس لیے مشروع کی گئی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، قبروں کی زیارت کر کے ہمیں یاد آئے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں جانا ہے، آخرت کی یاد دہانی کے لیے قبروں کی زیارت مشروع کی گئی۔ اب جہاں پر اتنی زیادہ لائٹنگ کی گئی ہو، وہاں لڑکے اور لڑکیاں جوان موجود ہوں اور میلے کا سما موجود ہو، وہاں کون سی آخرت یاد آئے گی؟ دنیا سے کون سی بے رغبتی یاد آئے گی؟ وہاں تو دنیا ہی موجود ہے، طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، دنیا میں انسان مگن ہو جاتا ہے، تو وہاں آخرت کی یاد نہیں بلکہ دنیا کی یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنا لینا، ولا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبر نہ بنا لینا، بلکہ اپنے گھروں میں عبادت کرتے رہنا، کیونکہ قبروں میں، جہاں مقبرے ہوں، قبروں میں عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، میرے اوپر درود بھیجا کرو، جہاں سے بھی بھیجو گے مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔
اللہ نے فرشتے اتنے مقرر کر رکھے ہیں کہ ہماری زبان سے جو ہی درود اور سلام کے الفاظ نکلتے ہیں وہ فرشتے ان الفاظ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا ہوا، جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم موجود ہوں گے یہ صلاۃ و سلام آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، قبروں پر عمارت نہ تعمیر کی جائے۔ دوسری ممنوع چیز یہ ہے کہ قبروں پر عمارت بنانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ابو الحیاج الاسدی سے، یہ تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو اس مہم پر نہ روانہ کروں جس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا یہ حکم دے کر کے اللہ تدع تمثالا اور فی روایت صورتاً، کہ تم کوئی بھی صورت یا کوئی بھی اسٹیچو مورتی بنی ہوئی دیکھو تو اس کو بٹا دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو بھی قبر تمہیں اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جو بھی قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحیاج الاسدی جو کہ تابعی ہیں ان کو بھیجا تھا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں قبر اونچی نظر آئے، سنت سے زیادہ اونچی نظر آئے، اس کو برابر کر دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ہے، لیکن انہی کی طرف نسبت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو آج قبروں کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم کہاں گیا؟ کیوں نہیں مانتے؟ تو قبروں کی تعمیر، جب قبر کو اونچا کرنا جائز نہیں ہے، اس کی معتاد حد سے زیادہ، سنت سے زیادہ اونچا کرنا قبر کو جائز نہیں ہے، اس پر گنبد تعمیر کرنا، اس پر عمارت تعمیر کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص قبر کو اونچی بناتا ہے تو قبر کی ظاہر ہے کہ لوگ تعظیم کریں گے، زمانہ جوں جوں بیتے گا لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت بیٹھے گی، لوگ اس کے اوپر چڑھانا شروع کر دیں گے، عرق گلاب سے دھونا شروع کر دیں گے، اس پر پھول مالے چڑھانا شروع کر دیں گے، اس پر کپڑے چڑھانا شروع کر دیں گے، اور دیگر چیزیں جو میلے کا سما جیسے آج ہوتا ہے اسی طرح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے قبروں کے اوپر عمارت تعمیر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، صرف قبروں کو ایک بالش تک اونچا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحدی بنائی گئی اور گارے کی مٹی کے اینٹ بنائے گئے تھے جس سے آپ کی لحدی قبر کو ڈھک دیا گیا، اور ورفع قبرہ من الارض نحوا من شبر، اور ایک بالش کے برابر آپ کی قبر اونچی رکھی گئی جو کوہان نما تھی۔ یہ سنت ہے۔ جو عام قبریں بنتی ہیں جس کو ہم مقبرۃ البقیع میں دیکھتے ہیں اور دیگر یہاں کی قبریں جو دیکھتے ہیں، یہ سنت طریقے سے بنائی جاتی ہیں۔ اتنی اونچی جائز ہے، اس سے زیادہ اونچی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو قبروں کو ایک بالش کیوں اونچا رکھا جائے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ قبر ہے، اس کے اوپر پاؤں نہ رکھا جائے، اس کو چپل اور جوتے سے نہ رودا جائے۔ جس طریقے سے زندہ انسان کی اہمیت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی تکریم ہے، اسی طریقے سے اس مردے کی بھی تکریم ہے۔ اس کو پاؤں سے نہ رودا جائے کیونکہ نیچے وہ شخص لیٹا ہوا ہے، اس کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لیکن ہم اپنے مقبروں کو دیکھتے ہیں جہاں قبرستان ہوتی ہے، اس کی گھیرا بندی نہیں ہوتی۔ عموماً ہماری قبروں کی گھیرا بندی نہیں ہے، ہمارے جانور اسی میں جا کر کے چرتے ہیں، گندگی مچاتے ہیں، اور ہمارے بچے چونکہ بڑی زمین ہوتی ہے وہیں جا کر کرکٹ کھیلتے ہیں، وہیں جا کر بال وغیرہ کھیلتے ہیں۔ اب بال جہاں بھی جائے گا دوڑتا ہوا جائے گا، آدمی لے کر کے آئے گا، قبروں کو روتا ہو جائے گا۔ مسلمان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہے کہ قبروں کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مقبروں کی اگر باؤنڈری نہیں تو باؤنڈری کراؤ، اور مسلمانوں کو بتاؤ کہ قبروں کی بھی عزت کی جانی چاہیے، جس طریقے سے زندہ انسان کی عزت کی جاتی ہے، تکریم کی جاتی ہے۔
تیسری ممانعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا کرنے سے، گچ کرنے سے، اس کو پلستر کرنے سے اور اس پر عمارت تعمیر کر کے اس پر نقش و نگار بنانے سے منع فرمایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ قبروں کو گچ کیا جائے، چونا کلی کی جائے، اس کو پلستر کیا جائے، وَأَن يُقَعَدَ عَلَيْهِ، قبروں کے اوپر بیٹھا جائے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور قبروں پر عمارت تعمیر کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین باتوں سے منع فرمایا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کیوں ایسا کرنے سے منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ شرک کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔ قبر اگر اونچی کی جائے گی، اس پر عمارت تعمیر کی جائے گی، اس پر نقش و نگار بنا دیے جائیں گے، لوگ وہاں جائیں گے، لوگ مانگنے کے لیے جائیں گے وہاں، اور لوگ مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جبکہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے، اگر نیک انسان ہے یا کوئی بھی مسلمان کی قبر ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اس کی بخشش کی دعا کی جائے، قبروں کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے اس کے لیے دعا کیا جائے، نہ یہ کہ اس سے اپنے لیے دعا کی جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہو جائے گا، کیونکہ دعا عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور ممانعت یہ ہے کہ قبروں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا، قبر آگے ہو اور پیچھے آدمی نماز پڑھے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، لا تصلوا الی القبور، قبروں کی جانب رخ کر کے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اور قبروں کے اوپر نہ بیٹھو، قبروں کے اوپر نہ بیٹھو۔ یہاں بیٹھنے سے منع کیا گیا، یہاں انسان دوڑ رہا ہے، قبروں کے اوپر دوڑ رہا ہے، ہماری بھینسیں، ہماری گائیں، ہمارے چوپائے چل رہے ہیں، اس پر گندگی مچا رہے ہیں، کوئی احترام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ قبروں کی جانب رخ کر کے نماز نہ پڑھی جائے۔ اور یہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جہاں قبریں بنی ہوئی ہیں وہاں لوگ جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سارے طلباء کو دیکھا وہاں بیٹھ کر کے حدیث کی کتابیں اور فقہ کی کتابیں اور دیگر کتابیں بیٹھ کر کے یاد کرتے ہیں۔ میں نے ایک طالب علم سے پوچھ لیا کہ بھائی وہاں کھلا میدان ہے، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، وہاں جا کر کے پڑھو، تازی ہوا ملے گی، بالکل سکون کا ماحول وہاں ملے گا۔ کہا کہ نہیں، یہاں بیٹھ کر کے جب ہم یاد کرتے ہیں تو یہاں جلدی یاد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بابا یہاں دفن ہے، ان کی برکت حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو برکت لی جا رہی ہے یہی شرک کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو اگر کوئی شخص جہاں قبریں بنی ہوئی ہوں اور وہاں جا کر کے نماز پڑھتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم اس سے منع فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ قبر سامنے ہے اور پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے قبر کے دائیں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، قبر کے آگے بھی پڑھ رہے ہیں، پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے کسی کو، سب کی نماز ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع فرمایا ہے ایسی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص قبر کو آگے کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یا تو اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ برکت اس بابے سے لے، یا اس کا ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہے، یا بابے سے دل میں تضرع کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے، یا اس سے برکت حاصل کر رہا ہے، تو یہ تو شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ تو میرے بھائیو، جہاں قبریں موجود ہوں وہاں یہ حرکت اگر کی جائے گی تو آدمی شرک میں مبتلا ہوگا ہی ہوگا۔ پانچویں ممانعت، قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا، چاہے وہ مرغے کی شکل میں ہو، بکرے کی شکل میں ہو، گائے کی شکل میں ہو، اونٹ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جانور کو قبروں کے پاس لے جا کر ذبح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ قبر والے کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ آپ تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص پر لعنت بھیج رہے ہیں جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ اب جو لوگ وہاں مرغے لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں، کتنے کتنے دور سے لوگ آتے ہیں اپنے جانور لے کر کے، مرغوں کو لے کر کے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بالکل سفید مرغا مطالبہ ہوتا ہے، ایسا سفید مرغا جس کے اوپر کالے نام کا کوئی دھبا نہ ہو، بالکل کالا مرغا جس کے اوپر سفید نام کا کوئی دھبا نہ ہو، بالکل کالا بکرا جس میں سفیدی نام کی کوئی چیز نہ ہو، بالکل سفید بکرا جس میں کوئی اور رنگ نہ ہو، اس طریقے کے مطالبے کیے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر کے ذبح کیا جاتا ہے اور انہی ذبیحوں کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے جو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، وہ جانور کھانا حرام ہوتا ہے، سور کے گوشت سے بھی زیادہ غلیظ ہے وہ۔ جو بکرا کھا رہے ہیں، جو مرغا کھا رہے ہیں، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا گیا، سور کے گوشت سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذبیحہ جانور ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے نبی بے شک میری نمازیں اور میرا ذبیحہ، و محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ذبیحہ تنہا اللہ رب العالمین کے لیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ جس طریقے سے نماز اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی۔ جس طریقے سے کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی، اسی طریقے سے ذبیحہ بھی کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اسی طریقے کی یہ عبادت ہوگی غیر اللہ کی، غیر اللہ کی عبادت بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبیحہ پیش کرنا اور جانور ذبح کرنا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ بوانہ جگہ میں ایک اونٹ ذبح کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے نبی میں نے نظر مانی ہے کہ بوانہ جگہ میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے قریب ایک جگہ ہے، کہا کہ میں نے وہاں ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مان رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں موجود ہے جس کی عبادت ہوتی ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا وہاں پر میلے وغیرہ لگتے ہیں جیسے زمانے جاہلیت میں میلے لگا کرتے تھے، کیا وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنذرک فإنه لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ، جا کر کے وہاں اپنی نظر پوری کر لو، کیونکہ اللہ کی معصیت میں نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور نہیں اس کی نظر پوری کرنا جائز ہے جس کا ابن آدم مالک نہیں ہے۔ چھٹی ممانعت، قبروں پر چراغاں کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، دیے جلانا، اگربتی موم بتی جلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں ہیں، والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اور قبروں کو جنہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا اور جو ان پر چراغاں کرتے ہیں۔ سرج سراج کی جمع ہے، سراج چراغ کو کہتے ہیں۔ دیے جلانا، چراغاں کرنا، جس طریقے سے دیپاولی کے موقع پر ہندو لوگ چراغاں کرتے ہیں، 15ویں شعبان کو مسلمان قبروں کے اوپر جا کر کے چراغاں کرتے ہیں، بالکل دیپاولی کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ لعنت بھیجی ہے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اپنے دامن میں بھر کر کے اپنے گھروں میں لے جا رہے ہیں۔ کیا یہ بچنے کی چیز نہیں ہے؟
کیا ہمیں اس سے نہیں بچنا چاہیے؟ لہذا عورتوں کو قبروں کی زیارت کے لیے جانے سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ عورت بے صبری ہوتی ہے. وہاں اپنے گھر والوں کے پاس جائے گی، ممکن ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے، رونا پیٹنا شروع کر دے اور اپنے بال نوچنے شروع کر دے، گالوں پر تماشے مارنے شروع کر دے، وغیرہ وغیرہ. تماشا وہاں ہو جائے گا. تو شریعت نے سد ذرائع کے لیے عورتوں کا قبروں کے پاس جانا ممنوع قرار دیا گیا. لہذا عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جہاں عورتیں جائیں گی وہاں ہمارے نوجوان بھی موجود ہوں گے، اور جہاں نوجوان اور خواتین موجود ہوں گی وہاں میلہ لگنا ہی لگنا ہے. بدماشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ایسے مقبرے، ایسے خانقاہیں بدماشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. 7ویں ممانعت، قبروں کا طواف کرنا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قبروں کا طواف کیے جا رہے ہیں، صاحب گھومے جا رہے ہیں. اگر بابے کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص یہ قبروں کا طواف کرتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا اللہ نے حکم دیا، صرف خانہ کعبہ کے طواف کا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق کا طواف کرو. اس کے علاوہ کسی اور گھر کے طواف کا حکم نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ کسی بھی گھر کا، کسی بھی مورتی کا، کسی بھی جگہ کا اگر طواف ہوتا ہے اللہ کی عبادت میں شرک ہوتا ہے. توبہ کیے بغیر ایسا آدمی مر جائے کبھی بھی جنت میں جائے گا ہی نہیں، ہر حال میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبروں کا طواف کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک کے ذرائع میں سے بہت بڑا ذریعہ، بلکہ یہ بذات خود شرک بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. 8ویں ممانعت، قبروں سے تبرک حاصل کرنا. ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں ان مقبروں میں، اس کی چوکھٹ کو اس طریقے سے چھو کر کے اپنے ہاتھوں سے برکت لیتے ہیں، چوکھٹوں کو چومتے ہیں، چاہے نیچے والی ہو چاہے دائیں بائیں والی ہو، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. قبروں پر جا کر کے اپنی آنکھوں کی برکت لیتے ہیں، اپنی آنکھوں کے لیے برکت لیتے ہیں. اس طریقے سے اس کو قبروں کو چومتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کے لیے نکلے. فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہے. یہ کہتے ہیں ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، ہم حنین کی جنگ میں شریک ہو گئے. تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بیری کا درخت ہے جہاں پر یہ کفار اپنے اسلحوں کو لٹکاتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. تو جس کو ذات انوات کہا جاتا ہے. ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک بیری کے موٹے درخت کے پاس سے گزرے، بہت بڑے درخت کے پاس سے گزرے. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات بنا دیجئے جیسا کہ ان کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، اللہ کی پاکی بیان کی، کیونکہ یہ شرک ہے. جو مطالبہ کر رہے تھے یہ شرک بننے جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. قل تم نے وہ بات کہی والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، جس طریقے سے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اسی طریقے کا معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان کے لیے معبود ہے. قال انکم قوم تجہلون، آپ نے بیان فرمایا کہ تم جاہل قوم ہو. لترکبن سنن من کان قبلکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بیان فرمایا کہ تم لوگ بھی اپنے سے پہلی امتوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دو گے. آج مسلمان چل رہے ہیں. اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ صحابی نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی اسلحہ لٹکانے کی جگہ بنا دیجئے، ایک بیری کا درخت بنا دیجئے جس سے ہم برکت حاصل کیا کریں گے. تو ایک قبر سے ایک بیری کے درخت سے برکت لینا کا مطالبہ صحابی نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کی پیروی کرنے لگو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو قبروں سے برکت لینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ آج قبروں کے پاس جو موٹے موٹے برگد کے درخت جمے ہوئے ہیں، کیا ان پر دھاگے باندھے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے؟ جس طریقے سے قبروں کے پاس دھاگے باندھے ہوئے، منتوں کے دھاگے باندھے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، ان سے برکت لیتے ہوئے کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ مسلمان کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صاف الفاظ میں منع فرمایا ہے۔ 9ویں ممانعت، قبروں پر لکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ قبروں پر بڑی تختی آویزاں کر دی جائے اور اس پر بڑے بڑے القاب، حضرت العلام فلانا فلانا، مفتی صاحب، نور اللہ مرقدہ اور دیگر بہت سارے القاب لکھے جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بہت سارے بادشاہ لوگ دفن ہیں، ان کے قبروں کے پاس تختیاں لگی ہوئی ہیں اور پوری قبر پر لکھا ہوا ہے، چاہے آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، چاہے کوئی اور آیت لکھی ہوئی ہے پوری قبر پر، اور سلطان صاحب کا نام لکھا ہوا ہے وہاں پر، سن وفات لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو گچ کیا جائے، قبروں کو پلستر کیا جائے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اور اس پر لکھا جائے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، یا قبروں پر عمارت تعمیر کی جائے، وَأَن تُوطَى، اور قبروں کو پیروں سے روندا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 باتوں سے منع فرمایا، تو جس سے منع فرمایا آج وہی ہو رہا ہے۔ 10ویں ممانعت، قبروں کی اہانت کرنا، قبروں کی اہانت کرنا، اس کو اپنے پاؤں سے روتنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا یمشی فی نعلین بین القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا قبروں کے درمیان جوتا پہنے ہوئے چل رہا تھا۔ آپ نے بیان فرمایا، یا صاحب سبتیتین، سبتیہ وہ جوتا ہوتا ہے جو چمڑے سے بنایا جاتا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، اے جوتا پہن کر کے قبروں کو رودنے والے، القہما، ان جوتوں کو نکال دے۔ کیوں نکال دے؟ جس طریقے سے تو زندہ انسان کے پاس جوتا پہن کر کے نہیں جاتا ہے، تو اس مردے کے پاس جوتا پہن کے کیسے چل رہا ہے؟ آج دیکھ لے ہمارے قبروں میں جو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی جوتا نکالتا ہے؟ کوئی چپل نکالتا ہے اپنا؟ یہ قبروں کی اہانت ہے، صاحب قبر کی اہانت ہے۔ قبروں کی اہانت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، تم میں کا کوئی شخص آگ کے انگار پر بیٹھ جائے، فَتُحْرِقَ ثِيَابُهُ، اور جمرے پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کا کپڑا جل جائے، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، اور کپڑا ہی نہ جلے بلکہ اس کی چمڑی بھی جل جائے، خیر له من ان یجلس علی قبر، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی قبر کے اوپر جا کر بیٹھے، کپڑا بھی جل جائے، چمڑا بھی جل جائے، یہ بہتر ہے قبر پر بیٹھنے سے۔ تو شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی اہانت سے منع فرمایا ہے۔ جس طریقے سے زندہ انسان کی تکریم ہے، اسی طریقے سے کسی مردہ انسان کی بھی تکریم ہے۔ 11ویں ممانعت، قبروں پر ٹیک لگا کے بیٹھنا۔ قبریں بنائی جاتی ہیں کوہان نما، پلستر ہے، صاف ستھرا ہے، کوئی شخص تھکا ہوا قبروں پر ٹیک لگا کر کے جا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عمرو بن حزم کہتے ہیں، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئن علی قبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں قبر پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوں۔ آپ نے بیان فرمایا، لا تؤذی ھذا القبر او لا تؤذیہ، آپ نے بیان فرمایا کہ اس قبر والے کو تم اذیت نہ دو، اس قبر والے کو تم تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگانے سے منع فرمایا، کہا کہ اس سے قبر والے کو اذیت ہوتی ہے۔ 12ویں ممانعت، کسی بھی مقبرے کے لیے شد رحال کرنا، اس کے لیے رخت سفر مارنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، چاہے وہ قبر اجمیر میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ صاحب قبر کی نیت کر کے
سفر رخت سفر باندھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، صرف 3 مسجدیں جن کے لیے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر مسجد حرام جو مکہ میں ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، تیسرے نمبر پر مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے۔ صرف ان کے لیے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور قبر کے لیے رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یو پی میں رہنے والے اور چلے جاتے ہیں بابا اجمیری کی قبر کی زیارت کے لیے، ایسی زیارت جائز نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین کی قبر ہو، چاہے دلی میں ہو، چاہے کہیں اور کی ہو، قبر کی نیت کر کے، صاحب قبر کی نیت کر کے رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم جاتے ہیں وہاں سے گزر کر ہمارا ہوتا ہے تو نیک انسان ہے جو مدفون ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لیں۔ کسی بھی مقبرے کے پاس سے گزریں، کسی بھی قبر کے پاس گزریں، معلوم ہو کہ یہ کسی مسلمان کی قبر ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دوں۔ ہو سکتا ہے میری دعائیں مغفرت سے اس کی مغفرت ہو جائے، اس کی قبر میں جو عذاب ہو رہا ہو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے یا چھٹکارا مل جائے، تو میرا حق ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ لیکن رخت سفر باندھنا، پیسے لے کر کے وہاں عازم ہو جانا، وہاں کی نیت کر کے سفر کرنا وہیں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روا رکھا ہے، جائز رکھا ہے، جو صرف 3 مسجدوں کے لیے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ ساری باتیں قبروں کے تعلق سے ہیں، ساری باتیں قبروں کے تعلق سے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ باتیں آپ کی گوش گزار کر دی جائیں، تاکہ اگر ہم اور آپ ملوث ہیں تو کم سے کم ہم اور آپ باز آ جائیں، اور یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی ہے تو ہم اپنے دوستوں کو، احباب کو، اپنے گھر والوں کو اس سے روکیں، منع کریں۔ اگر زبان استعمال کر سکتے ہو زبان استعمال کریں، ہاتھ سے منع کر سکتے ہو ہاتھ سے منع کریں، اور بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص رک جاتا ہے، شرک میں پڑنے سے باز آ جاتا ہے، تو آپ کے لیے اجر ہے، آپ کے لیے ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں جاننا ضروری تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔